پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ تو بڑی واضح ہے اور آپ اس سے آگاہ ہیں. ہماری خواہش ہے افغانستان میں امن ہو, استحکام ہو. یہ ہماری خواہش ہے اور اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم نے دنیا کے ہر فورم پر ہم نے تعاون کیا, ہم نے اپنی خدمات پیش کی اور ہم نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیسیلیٹیٹنگ رول ہم نے پلے کیا. اور مجھے خوشی ہے, میں آج صبح ہی صبح پہنچا ہوں ترکی سے. وہاں 43 کے قریب وزرائے خارجہ آئے ہوئے تھے اور 10 کے قریب ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیڈز آف اسٹیٹ تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی وہ ایک ڈپلومیٹک بیٹھک تھی. آپ کو بحیثیت پاکستانی کے یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ وہاں پاکستان کے مثبت رول کو نہ صرف سراہا جا رہا تھا, اس کا اعتراف کیا جا رہا تھا. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ وہ سفارتکار جو ماضی میں آپ پہ انگلیاں اٹھاتے تھے آج آپ کے معترف ہیں. آج آپ دیکھیں کہ یورپین یونین کے جو ترجمان ہیں, میری ان کے ہائی ریپرزینٹیٹیو سے وہاں ملاقات بھی ہوئی, وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایز پارٹ آف دا سولوشن دیکھ رہے ہیں, ناٹ ایز پارٹ آف دا پرابلم. یہ کہنے کو تو جملہ ہے, لیکن اس جملے کو اور اس لائن کو عبور کرنے میں پاکستان نے جو جانی قربانی دی ہے, جو مالی قربانی دی ہے, آپ کو بحیثیت ایک صحافی کے اس کا پورا علم ہے. یہ سفر آسان نہ تھا اور نہ ہے, لیکن پاکستان نے کر کے دکھایا ہے. اب مجھے وہاں اتفاق ہوا ملنے کا ان کے وزیر خارجہ سے. حنیف اتمر صاحب تشریف رکھتے تھے. میں نے ان سے تبادلہ خیال کیا افغانستان کی اس صورتحال جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. مجھے موقع ملا, جو ان کے سابق وزیر خارجہ تھے صلاح الدین ربانی صاحب, وہ بھی وہاں موجود تھے. ان سے میری علیحدہ نشست ہوئی. میری تیسری نشست ہوئی ڈاکٹر عبداللہ سے, جو کہ ان کی پیس کاؤنسل کے سربراہ ہیں اور اب صدر اشرف غنی کے ساتھ 25 تاریخ کو صدر بائیڈن کی دعوت پر امریکہ بھی جا رہے ہیں. تو میں نے اب 3 مختلف حضرات سے میں مل کے آیا ہوں. ایک جو سرکار کی نمائندگی کر رہے ہیں, دوسرے جو اب سرکار میں نہیں ہیں لیکن وہ نظر رکھتے ہیں, فورن منسٹر رہے ہیں, اور ایک جماعت کے سربراہ ہیں, جمعیت اسلامی کے سربراہ ہیں, اور تیسرے جو پیس کاؤنسل کو خود اس کی قیادت فرما رہے ہیں. میں یہ بالکل آپ کے سامنے اس کا اعتراف کروں گا کہ مجھے ان کی گفتگو میں تشویش اور ایک فکر کا عنصر دکھائی دیا. ہمیں بھی ہے, ہونی بھی چاہیے, اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر افغانستان پھر 90 کی دہائی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا بے پناہ نقصان افغانستان کو ہوگا, اور پھر افغانستان کے بعد پاکستان بھی دباؤ میں آ سکتا ہے. آپ کے ہاں پہلے تقریباً 30 لاکھ کے قریب افغان یہاں ریفیوجیز ہیں, اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے, ایک نیا ایکسڈس ہو سکتا ہے, اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے زور دیا. اچھا, ایک بات تو آپ کو اور کہتا چلوں کہ آج بھی اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اتفاق تو سب کا یہی ہے, چاہے یورپین یونین ہے, چاہے امریکہ ہے, چاہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے وزراء خارجہ وہاں تھے. میری تاجکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی, میری ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی, میری کرغزستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی, میری کویت کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی, اور میری قطر کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی, جہاں دوحہ میں گفت و شنید کی بیٹھک جاری ہے. سب اس بات پہ قائل ہیں کہ ملٹری سولوشن تو ہے نہیں,
آج بھی سب قائل ہے تو پولیٹیکل سولوشن، اور ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سولوشن کی طرف آگے بڑھا جائے، ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سولوشن، اور پاکستان جو کر سکتا ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے، لیکن مجھے اعتراف کرنا ہوگا کہ اس پہ پیش رفت میں ایک جمود ہے، اس میں ایک تعطل آیا ہوا ہے، کوشش جاری ہے لیکن تعطل آیا ہوا ہے۔ ہماری خواہش یہ تھی اور ہے کہ جیسے جیسے انخلا ہو رہا ہے، اینڈ دا لیٹسٹ فگر دیٹ واز شیئرڈ ود می اوور دیئر، کہ اس وقت تقریباً 60% کے قریب انخلا ہو چکا ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں انخلا ہونا ہے، مجھے وہاں سے جو گفتگو سے تاثر ملا ہے وہ تاثر یہ ہے کہ سپٹمبر تو دور کی بات ہے، انخلا اس سے بہت پہلے ہو جائے گا، انخلا اس سے پہلے ہو جائے گا، اور دن کم ہیں۔ اب جو وڈرال ہے وہ تو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جس سپیڈ سے وڈرال ہو رہا ہے اس سپیڈ سے گفتگو مذاکرات کی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور یہی ہے لمحہ فکریہ۔ پاکستان کی خواہش تھی اور ہے کہ دس should have worked in tandem، کہ جیسے جیسے انخلا ہو رہا ہو ویسے ویسے گفت و شنید ہو اور بات نزدیک لگے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ میں نے برملا کہا ہے اور میں آج پھر کہہ دیتا ہوں، یہ ذمہ داری شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے۔ اگر یہ کہہ دینا کہ اگر گفتگو میں پیش رفت نہیں ہوتی تو ذمہ داری پاکستان پر آپ نہیں ڈال سکتے۔ میز پہ پاکستان نہیں بیٹھا، میز پہ افغان بیٹھے ہیں، مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، ریکنسیلیشن افغانوں کے درمیان ہونی ہے، حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بھی افغان ہیں، اور طالبان جو ہیں وہ بھی افغان ہیں، تو افغانوں نے مل بیٹھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان کا موقف بڑا واضح تھا، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے امن سے ہمارا مفاد جڑا ہوا ہے، بہتری آپ کی ہے، مفاد ہمارا بھی ہے، کیونکہ امن آپ کا ہوگا تو ریجنل کنیکٹیوٹی ہماری ہوگی، اکنامک انٹیگریشن کا خواب ہمارا جو ادھورا ہے وہ مکمل ہوگا، تو اس لیے ہمارا ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے اور رہے گا، لیکن رسپانسبلٹی آپ کی ہے۔ ایک میں آپ کو اور عرض کرتا چلوں، یہاں آئی ڈو ناٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، میں تو کہہ دیتا ہوں، میں خاموش کبھی نہیں رہتا۔ مجھے لگ رہا ہے اس وقت جو مجھے فکر ہے، آئی سی افغانستان اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس۔ حکومت کے اندر بھی یکسوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور جو پیس کاؤنسل ہے اس کے اندر بھی یکسوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ کس نے پیدا کرنی ہے؟ آپ نے، میں نے تو نہیں کرنی، افغانوں نے کرنی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ راستہ تلاش کریں۔ اور دوسری چیز میں نے ان سے حنیف اکبر صاحب سے کہی، اور بڑی اچھی نشست ہوئی، بڑے سلجھے ہوئے، بڑے منجھے ہوئے، بڑے پالشڈ آدمی ہیں۔ I will let that pass، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، اس وقت we have to be partners in peace، اور جب آپ پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا تو پھر اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اور اگر اعتماد نہیں کرتے تو پھر پارٹنرشپ کیسے ہوگی؟ میک اپ یور مائنڈس، ڈو یو وانٹ us as partners in peace? We want to be your partners in peace. And trust us, and trust our institutions, because we mean well. We mean well. اور میں نے یہ سنسیریٹی سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے امریکہ جا کے وہی راگ الاپنا ہے جو کہ ماضی میں جس میں ہم دھسے رہے ہیں سوچ میں، اسی گروپ میں پھنسے رہنا ہے، افغانستان کو فائدہ نہیں ہوگا،
اس خطے کو فائدہ نہیں ہوگا، پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اور ہم آپ کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ آخری جملہ دو ہیں اس وقت سوچیں مدین بھائی، ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بنانی ہے اسلامک ایمریٹس آف افغانستان، اور دوسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بنانی ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف افغانستان۔ اب اپنے اس نقطہ نظر میں بالکل کوئی لچک نہیں دکھائیں گے تو ریکنسیلیشن کیسے ہوگی؟ آزمائش آج افغانستان کی لیڈرشپ کی ہے کہ کیا وہ فلیکسیبلٹی اتنی دکھاتے ہیں، سیاستدان ہیں، کیا ان میں اتنی لچک اور ان کی سوچ میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اس گنجائش کے ذریعے قوم کو جوڑ سکیں جو کئی دہائیوں سے دست و گریباں ہے۔ یہ ہے امتحان کس کا ہے؟ آپ کا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، پاکستان کا نہیں ہے، افغانستان کا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اس امتحان میں آپ کامیاب ہوں۔ تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کوئٹہ اور اس کے قرب و جوار میں طالبان کے کچھ لوگ جو ہے وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ وہ رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ یعنی یہ کس میڈیا کو کوٹ کر رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ۔ دیکھیے عرض یہ ہے میں عرض کر دوں، یقیناً ایک طبقہ ہے جو اپنی ناکامیوں سے فرار چاہتے ہوئے تلاش میں ہے کسی کے، تو آپ دکھائی دے رہے ہیں، آپ کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے ان کو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں آپ نے اتنا عرصہ گزارا، ڈالرز کی بارش ہوئی، تو وہ جو ارب ہا ڈالر جو نہ حاصل کر سکے وہ چند ڈالر کوئٹہ سے اکٹھے ہو جائیں گے؟ خدا کا خوف کرے یار، کون اس کو ماننے کو تیار ہے؟ بی ریئلسٹک، where trillions of dollars have been poured in. What can individuals collect? مجھے بتائیے، فرض کیجئے کوئی این جی او کر رہی ہے، کوئی فرد کر رہا ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ دنیا کی گلوبل پاورز کا کوئی مقابلہ ہے؟ یہ بھیا یہ this is the smoke screen, and I think we should see through that and not get sucked into that propaganda. جی میں کرتا ہوں، سوال سمجھ گیا۔ نمبر 2 یہ پوچھنا ہے کہ یو اے ای نے جو سینکشنز ایز کی ہیں ان میں جن ممالک کے لیے ایز کی پاکستان کا نام نہیں ہے، اور ہم بہت دیکھیے میں عرض کروں وہ دو مختلف سوال ہیں، ایک آپ نے فاسٹ پول کی اور ایک ساتھ آپ نے گوگلی پھینکی ہے، میں دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، دیکھیے میں عرض کر چکا ہوں کہ امریکہ کا آبجیکٹو تھا کہ وہ افغانستان کو پھر ایک ایسا مقام نہ بننے دے جس سے کہ وہاں سے مین لینڈ امریکہ کو یا ان کے حلیفوں کو نقصان پہنچ سکے، جیسے کہ 9/11 ہوا۔ ٹھیک، وہ سمجھتے ہیں اپنی دانست میں کہ اس میں انہیں کامیابی حاصل ہو چکی ہے، اور جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورک تھے، القاعدہ اور دیگر، اور ان کو وہ ان کی بیک کو توڑنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اس میں پاکستان کا بھی رول ہے اور اس کا اعتراف بھی ہونا چاہیے۔
ایک جو انہیں اس میں کامیابی ہوئی ہے، پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان نے ان سے یہ معاہدہ اور ایک انڈرسٹینڈنگ ان کو دی ہے کہ ہم اس سرزمین کو آپ کے ملک یا تیسرے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے اور اس لحاظ سے ان کا آبجیکٹو پورا ہوا ہے. دوسری بات دیکھیے، دوسری بات جب لوگ انخلا کی بات کرتے ہیں ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ امریکہ آیا، ایک آبجیکٹو کے تحت آیا. they were not here forever. انہیں واپس جانا تو تھا نا. 20 سال کی مدت کوئی معمولی مدت نہیں ہے. 20 سال بڑا عرصہ ہے. they were not here forever. تو ان کی دانش میں ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں انہوں نے حاصل کر لیے اینڈ اٹس ٹائم فار دیم ٹو موو آن. انہوں نے افغان نیشنل آرمی کو ٹرین کیا، ان کو اکوپ کیا، ان کے اداروں کو کھڑا کیا، ان کے گورنمنٹ سٹرکچرز کو بنایا، ان کو سب کچھ سکھایا. اور اب وہ سمجھتے ہیں اور خود افغان حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ اب ہم میں اتنا اعتماد ہے اور ہمیں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں، کہ ان کے اپنے بیانات ہیں. ٹھیک، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اینڈ اٹس ٹائم ٹو موو آؤٹ. اور اس پہ دونوں جو مین پارٹیز ہیں امریکہ کی، چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے یا ریپبلکن پارٹی ہے، اس پہ اتفاق دکھائی دے رہا ہے. بہت سی چیزوں پہ اتفاق نہیں ہے پر اس پہ ان کا اتفاق ہے. دوسرا سوال تھا یو اے ای کا. دیکھیے یو اے ای کے ساتھ پیش رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جولائی میں آپ کوئی اچھی خبر سنیں گے. which is round the corner, which is not far. which is not far. میں افغانستان سے باہر نکل کے آج اس پرپز کے لیے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ پاکستان کے 99% لوگ جو ہیں ان کو سائنو فارم یا سائنو ویکس یا دوسری چائنیز ویکسین ہے وہ لگتی ہے. اور دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ان کو ایک ویکسین کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. تو جو پرابلمس آ رہی ہیں پاکستانیوں کو ٹریولنگ میں، ٹھیک ہے سعودی عرب کے ساتھ تو آپ نے معاملہ ٹیک اپ کیا، ٹھیک ہے، لیکن باقی ممالک دیکھیے باقی ممالک، دیکھیے قبلہ سوال بالکل سمجھ آ گیا آپ کا. دیکھیے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو چائنیز ویکسینز ہیں اس وقت WHO جو ہے وہ تو پاکستان کا ادارہ تو نہیں ہے نا، دنیا کا ادارہ ہے نا، اور ماہرین بیٹھے ہیں. اگر وہ اس ویکسین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ریکگنائز کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل استعمال ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دیگر ممالک کو بھی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اٹس اے سائنٹیفک ڈیسیژن. یہ کوئی ایموشنل فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل فیصلہ نہیں ہے. اٹس اے سائنٹیفک ڈیسیژن. اور وہ ان کے اپنے WHO کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل کارآمد ہے اور مؤثر ہے ویکسین. تو اس پر پاکستان تو یہی کوشش کر رہا ہے، ہر جگہ ہمارا تو یہی ہے کہ بالکل ہونی چاہیے. آبویسلی ہمارے ہاں چائنیز ویکسین پہلے زیادہ استعمال اس لیے ہوئی ہے کہ دستیاب وہ تھی، وہ ہمیں دستیاب تھی، ہمیں انہوں نے گفٹ بھی کیا، ہم نے ان سے خریدی بھی ہے. اب دوسرے ذرائع سے بھی اب آنی شروع ہو گئی ہے اور آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ہماری تو کوشش ہے کہ وہ بھی آئے، لیکن اس کو بھی ریکگنائز ہونا چاہیے. جی انس سر 2 کویشچنز. 2004 سے 2011 کے درمیان میں پاکستان کی افواج نے 1100 کے قریب القاعدہ کے فائٹرز کو ارس پائل فاٹا میں ہلاک کیا، ان کو مارا، اور وہی القاعدہ اس کے سربراہ اسامہ بن لادن تھا. آپ کا یہ سٹانس نہ لینا یا اس کو پاس کرنا کہ وہ ہلاک ہے یا شہید ہے، کیا اس چیز کو نگیٹ نہیں؟ انس میں سوال سمجھ گیا. نہیں، نگیٹ نہیں کر رہا. دیکھیے بات یہ ہے، ہمیشہ آپ موقع محل دیکھتے ہیں کہ کیا آج یہ بات کرنی موضوع ہے یا نہیں. ہماری سوچ بالکل واضح ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر کیمپین چلائی. جانیں دیں،
شہریوں نے بھی اور سپاہ نے بھی، ٹھیک، معاشی قربانی دی. تو ہم کس طرح ہم دہشت گردی کو یا کوئی ایسی دہشت گرد تنظیم یا کوئی فرد جو اس کی سربراہی کر رہا ہو اس کو ہم کنڈون کریں؟ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر رہے. یہ ہماری بڑی واضح پالیسی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو گھسے پیٹے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ کیے جاتے ہیں، کچھ کروائے جاتے ہیں. یو بین ان دا گیم لانگ انف ٹو انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے. میں بھی اس دشت میں کچھ عرصہ گھوڑا دوڑاتا رہا ہوں، تو اس لیے کچھ ضروری نہیں ہوتا، پر ہماری سوچ بڑی واضح ہے اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. دوسرا، حمداللہ محب نے آپ کو کہا کہ یو آر ایڈوکیٹنگ فار طالبان اینڈ طالبان ڈز ناٹ نیڈ اے فارن منسٹر ان یور پریزنس. ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں، بالکل میں ان کا نہ ترجمان ہوں، نہ وکیل ہوں، نہ شوق ہے وکالت کا. بالکل ان کا تو نہیں، میں تو پاکستان کا ہوں بھائی. میں ترجمان پاکستان کا ہوں، میں آواز پاکستان کی ہوں، میں چہرہ پاکستان کا ہوں، میں نمائندگی پاکستان کی کرتا ہوں. میں ان کی کیسے کر سکتا ہوں؟ پاکستانی ہوں اور پاکستان کی بات کروں گا. ٹھیک. اب افغانوں کو میری ضرورت بھی نہیں ہے، طالبان کو میری ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے اپنے اسپوکسمین ہیں اور نہ انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے. ابھی یہ کچھ لوگ ہیں، میں سچی بات ہے، میں نے ان کے بیانات کا جواب بحیثیت وزیر خارجہ نہیں، بحیثیت پاکستانی دیا تھا. اگر میں بحیثیت وزیر خارجہ سوچوں تو میرا لیول ہی نہیں ہے اس کو جواب دینے کا. پلیز انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ ناؤ. I do not have to stoop to that level. اگر میں بحیثیت وزیر خارجہ بات کروں، اگر میں بحیثیت پاکستانی بات کروں، تو پھر میرا فرض بنتا ہے جو میری قوم کے بارے میں، میرے ملک کی قربانیوں کو جانتے ہوئے میری قوم پہ ایسا بڑا داغ اور ایسی تہمت لگائے کہ میں ایک منتخب نمائندہ بھی ہوں. یہ تو وزارتیں تو عارضی چیز ہیں، ہم نے اپوزیشن میں بھی تو نمائندگی کی ہے جی، اور ہم پاکستانی تو ہیں، شہری تو ہوں، ایک جماعت کا میں ایک نمائندہ تو ہوں. تو جب میری قوم پر ایک حملہ کو، اور وہ بھی مجھے نہیں، کسی فرد کو نہیں، جب میری قوم کو کوئی انسلٹ کرتا ہے، میں خاموش رہوں؟ مجھ سے رہا نہیں گیا. تو میں نے کہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اپنے ملک کی خدمت نہیں کی. اور یقین جانیں بہت سے عناصر ہیں جن سے میری گفتگو بھی ہوئی ہے، جنہوں نے ان کی تقریر کو، ان کے جملوں کو، ان کے ٹویٹس کو پسند نہیں کیا. میں افغانوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تو پوری قوم نے مسترد کیا ہے نا، اکراس دا بورڈ. کسی نے ہماری، جب یہ میں نے دعوت دی تھی فورن آفس میں آل پارٹیز کی لیڈرشپ کو، سب نے، چاہے کوئی پیپلز پارٹی کا تھا، کوئی مسلم لیگ نون کا تھا، ANP کا تھا، JY، سب نے اس کو مطلب ہے مناسب نہیں سمجھا تھا. لیکن ان کے اپنے ہاں بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اور تبھی پاکستان بارہا کہتا رہا ہے، beware of spoilers within and spoilers without. بھارت پاک وزارت نے 24 کو اجلاس بلایا ہے کشمیر کے حوالے سے، محبوبہ مفتی صاحبہ کو بلایا. دو بھارتی میڈیا کی رپورٹس آئی، ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 5 اگست کا فیصلہ ہے وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں. دوسری رپورٹس یہ آئی ہے کہ نہیں، وہ مزید کشمیر کے ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی اطلاعات یا آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے اس اجلاس میں ہونے کے؟ دیکھیے، میں علم نجوم تو ہے نہیں، اور وہ کرسٹل بال بھی میرے پاس کوشش کے باوجود ابھی حاصل نہیں کر سکا جس کے اندر جھانک کے میں مطلب ان کا ذہن پڑھ کے اور آپ کو ترجمانی کر دوں. لیکن موقع تو دینا یار. دیکھیں نا، یہ مانتا ہوں کہ میڈیا کی سپیڈ بہت تیز ہے، پر ہم جیسے لوگوں سے بھی گزارا کریں نا. اچھا، عرض یہ ہے کہ میرا اس پہ کامنٹ یہ ہے
کہ یہ 24 جون کا جو اجلاس ہے یہ ایک میں اس کو ایک غیر معمولی ایک عمل سمجھتا ہوں. 5 اگست 2019 جو ہندوستان نے اقدامات اٹھائے، آج میری رائے میں پاکستان نے تو فوری ان کو مسترد کر دیا تھا. پاکستان نے کیا کہا تھا؟ یہ غیر قانونی ہے، یہ یک طرفہ ہیں، یہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برعکس ہیں، یہ انٹرنیشنل لاء کی نفی کرتے ہیں، یہ فورتھ جنیوا کنونشن کی اس کی روح کے خلاف ہے. ٹھیک، یہ ہمارا آفیشیل موقف تھا، ہے. ہمارے ترجمان موجود ہیں، کرتے رہتے ہیں. لیکن کشمیریوں نے اس کو مسترد کر دیا. مجھے آپ ایک کشمیری بتائیں، کوئی نامور، حریت کی لیڈرشپ سے ہٹ کے بھی میں آج کر رہا ہوں. آپ نے محبوبہ مفتی صاحبہ کا نام لیا ہے، آپ نے فاروق عبداللہ صاحب، عمر عبداللہ صاحب کا ذکر کیا ہے. یہ مقبوضہ کشمیر کی قیادتوں میں ان کا شمار آتا ہے. یہ وہاں کی لیڈرشپ رہی ہے، وہاں حکمران رہے ہیں، گورننس کا حصہ رہے ہیں، کولیشنل پارٹنرز رہے ہیں. کیا انہوں نے ایکسیپٹ کیا؟ نہیں کیا. ہندوستان کے اندر بہت بڑا ایک دانشور طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ یہ اقدامات جو ہیں دے بومرینگڈ، اور ان سے، ان اقدامات سے، 5 اگست کے اقدامات سے ہندوستان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، ان کی نیک نامی نہیں ہوئی. ہندوستان کا بہت بڑا جو کروڑوں کی تعداد میں سیکولر طبقہ ہے، اس نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ نے اپنا کانگریس کی ایک لیڈرشپ کا بھی اس پہ آپ نے نقطہ نظر سنا ہوگا، اور لوگوں نے بھی بات کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ماحول میں، اور جو ان کا خیال تھا کہ یہ کرنے سے وہاں مطلب ہے کہ ایک سرمایہ کاری کی ایک لہر آ جائے گی اور یہ ہوگا، انہوں نے کہا لہر کہاں آئی، جو پہلی معیشت تھی وہ غرق ہو گئی. ٹورزم برباد ہو گیا، ہینڈی کرافٹ انڈسٹری برباد ہو گئی. مطلب ہے بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. تو اس، اور پھر انڈیا کا امیج، جو انٹرنیشنل امیج ہے، آپ دیکھیں نا کہ آپ وہاں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو جانے نہیں دیتے، آپ جناب ایک کووڈ کی انوائرمنٹ میں آپ ایک ملٹری سیج کا وہاں ایک عملی آپ نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے. تو اس سے کیا تاثر جا رہا ہے؟ جی تاثر یہ جا رہا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے. اگر سب اچھا ہے تو پہلے کھول دیجئے، کہیں کہ جناب ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا، کشمیریوں نے اس کو سراہا ہے، آؤ آ کے دیکھو. یہ پاکستان کا پروپیگنڈا ہے، اس سے متاثر نہ ہو، ہماری نفی ہو جائے گی نا. لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے، بلیک آؤٹ رہا. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کھول دیا، کھول ایسا دیا کہ وہ اس کی سپیڈ وہ رکھی کہ مطلب ہے کہ آپ سمجھ گئے، آپ تو ان چیزوں کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. سو مطلب ہے اس میں جان نہیں. ناؤ اس بیک گراؤنڈ میں یہ اجلاس بلانا قابل غور ہے، قابل غور ہے. اب what does that mean? That means there is a fresh thinking. There could be fresh thinking, could be. میں پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تو اندر کی خبر نہیں ہے میرے پاس، لیکن در پردہ اس میں ایک اعتراف ہے کہ سب اچھا نہیں ہے. اس میں ایک پنہا ہے اعتراف کہ سب اچھا نہیں ہے. اب اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس میں کون جاتا ہے کون نہیں جاتا، یہ تو اخباری خبریں ہیں نا کہ اس کو بلایا اس کو نہیں بلایا. اب ان میں کون الٹیمیٹلی 24 کو کون وہاں حاضر ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ تو 24 بتائے گی. وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے، وہاں کیا ایجنڈا ہے، we'll have to wait and see. تو اس لیے میں کہنا ابھی اس پر کچھ کہنا یا رائے دینا قبل از وقت ہے، لیکن میں یہ کہوں گا it is an interesting development. جی ضرور صاحب. سر اگین بیک ٹو افغانستان. افغان گورنمنٹ کا
امپریشن یہ ہے جو کہ ان کی ایک روٹین ہے کہ پاکستان کے انفلوئنس ہے افغانستان سے، دنیا بھی شاید یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان انفلوئنس کر سکتا ہے. تو ذرا یہ واضح کریں گے آپ کہ کیا کتنا انفلوئنس ہے پاکستان کا اس وقت افغانستان پہ؟ دیکھیے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس کے فال آؤٹ افیکٹس آئیں گے پاکستان میں، اس کے اسپل اوور افیکٹس ابھی آنے آبویسلی. اس کے لیے ہماری دیکھیے آبویسلی اس پہ فال آؤٹ آ سکتا ہے، وہ تو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں. Obviously, and that's why we are concerned, and that is why we want the peace process to move ahead, and that is why we want them to reconcile in the interest of Afghanistan. اب سوال یہ ہے، آپ نے بات کی انفلوئنس. دیکھیے آپ کسی کو قائل کر سکتے ہیں، آپ کسی کو، میرا آپ سے تعلق ہے، میں تعلق کی بنیاد پہ آپ کو قائل کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. جی نشست کرنے کے مجھے آپ اجازت دے دیں گے، بیٹھ جائیں گے میرے ساتھ بات سنیں گے. میرا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے تو آپ شاید مجھ سے بات ہی نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گفتگو یا قائل کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ڈکٹیٹ آپ کسی کو نہیں کر سکتے. آج تو آپ کو پتہ ہے کہ جوان اولاد کو باپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. آپ بتائیے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے بھائی. ایک گھر میں رہتے ہیں، پلتے ہیں، ایک میز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں. جی آج جوان بیٹی کو بھی قائل کرنا پڑتا ہے، ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آپ. سو یہ تو ایک اپنی ان کی اپنی اینٹی آئیڈینٹی ہے. تو ہم نے ہمیشہ قائل کرنے کی کوشش کی ہے. گفتگو شنید کرو، نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آؤ، قائل کیا، آئے. جب ڈائلاگ انٹر افغان ڈائلاگ کی کمنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی، قائل کیا، گزارشات کی، آؤ بیٹھو گفتگو کرو، یہ آپ کے مفاد میں ہے. آئے، گفتگو کا آغاز ہوا، قائل کیا. جب رولز اینڈ پروسیجرز میں ایک تعطل پیدا ہوا، بیٹھے، قائل کیا، اور اس میں پیش رفت ہوئی. ریڈکشن آف وائلنس کی جب بات کرتے ہیں وہ، تو ہمیشہ یہی کہا، جب بھی یہاں آئے یہی کہا کہ دیکھیے ایک طرف گفتگو چل رہی ہو اور ایک طرف لڑائی ہو، یہ بات منطقی نہیں ہے. تو اس میں ریڈکشن آف وائلنس جو ہے، اس کی توقع جو ہے وہ جائز توقع ہے، ایک جائز، ایک معقول توقع ہے، اور وہ اس پہ دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. قائل کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ لچک جو دکھائی ہے انگیجمنٹ کی، بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی، اس میں دنیا میں آپ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. جو دنیا آپ کو ہاتھ نہیں ملاتی تھی، انہوں نے بیٹھ کے آپ کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. کبھی آپ سے دیگر ممالک رابطہ کر رہے ہیں، کبھی ایران رابطہ کرتا ہے، کبھی روس آپ کو دعوت دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو آپ نے کھویا کیا ہے، آپ نے پایا کیا ہے. تو اس اگر تناظر میں آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو ہم قائل کر سکتے ہیں، اور ہمارا انفلوئنس جو ہے کئی دفعہ اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. لاسٹ 2 questions انور عباس صاحب آپ نے کیا ہوا تھا، اس کے بعد میڈم. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو 24 کانفرنس ہو رہی ہے انڈیا کے زیر اہتمام، اس میں اگر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو اس کے اسٹرکچر چینجز کے ساتھ سامنے لایا جاتا ہے تو پاکستان کا اسٹینس کیا ہوگا؟ اور سیکنڈلی اگر ہے نا بہت بڑا، اگر کی نوبت تو آنے دیں. ابھی اگر سے پھر مگر نکلے گی نا، ابھی اگر رہنے دیں. دیکھیے پاکستان نے کیا کہا ہے، پاکستان نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں. ہم کسی جسے کہتے ہیں ٹیک اوور بائی فورس کہ ہم نوا نہیں ہیں. واضح کہا ہے یار، بڑا واضح کہا ہے. اب پتہ نہیں لوگ اس کو سمجھ کیوں نہیں پاتے. واضح کہا تھا، وزیر اعظم نے واضح کہا ہے کہ نو بیسز. میں نے سینٹ میں کہا تھا کھڑے ہو کے فلور پہ، میڈیا سے کہا تھا. جی کیا یار، خدا کے لیے قوم کے مستقبل کے ساتھ سیاست نہیں کی جاتی.
یہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی ایک عنصر ہے جو یہ سوال کرتا ہے. اب جب وزیر اعظم نے کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ تو کوئی گنجائش رہ گئی، لیکن پھر بھی کوئی سوال کر دے گا تو اس کو میں روک نہیں سکتا. جی بی بی. تو وزیر اعظم صاحب نے بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ اعتراف کیا ہے کہ سی آئی اے چیف نے پاکستان وزٹ کیا، ملاقاتیں کی. ہم ابھی تک بے خبر ہیں. کچھ ہم بے خبر نہیں ہیں، ہمیں اسٹیٹمنٹ دیجیے گا کہ نہیں، ہم بے خبر نہیں ہیں. دیکھیے ہاں دیکھیے ایجنڈا بڑا سمپل ہے. ایجنڈا تھا پیس پروسیس، پیس ان افغانستان. دیٹ واز دی ایجنڈا کہ کس طرح پیس پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور کس طرح کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. سمپل. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستان تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. وہ بتا دیا انہوں نے جن سے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کی انہوں نے. جی فارن منسٹر صاحب کی نیکسٹ کمٹمنٹ ہے سر وہ اس کے ڈائریکٹ آخری کر لیں. صاحب ہندوستان میں مسلسل جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی ہیں 2 ریکٹ جو ہیں وہ ممنوع جوہری مواد کے وہاں پکڑے گئے. کیا پاکستان نے ابھی تک جو ہے اس حوالے سے آئی اے ای اے کے ساتھ، این ایس جی کے ساتھ یا سیکورٹی کونسل سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. کیا پاکستان کی میڈیا نے اس کو وہ امپورٹنس دی ہے جو دی جانی چاہیے تھی؟ میرا آپ لیکن پلیز لیٹ می بی فیئر، لیٹس بی فیئر ٹو ایچ ادر. کوئی سیاسی چٹپٹی خبر آ جائے نا، واہ واہ واہ، بڑا مزہ آتا ہے اٹھانے کا. اور ایک ایسا مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ چور بھی پکڑا گیا، لنگوٹی کے ساتھ پکڑا گیا جی، اور پاکستان کے میڈیا اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. نہیں یار نہیں، اس کو میں اٹھانا کہتا ہی نہیں ہوں. تکلفن بات ہو گئی ہوگی، تکلفن بات نہیں. خدا کی قسم آپ کی جگہ ہندوستان، ایک سنیں، اگر ہندوستان کا میڈیا ہوتا، اگر ہندوستان کا میڈیا ہوتا اس نے پرخچے اڑا دیے ہوتے پاکستان کے. پاکستان کی میڈیا نے اس کو اس شد و مد سے، میری رائے ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میری رائے تو سن لینا، پاکستان کی میڈیا نے اس کو اس شد و مد سے نہیں اٹھایا جو میں توقع کر رہا تھا. allow me to say that please. thank you.